blessings for all nations. جب بائبل کی بات آتی ہے، میں بائبل دا لفظ کیوں استعمال کیتا ہے؟ اسی کدی کدار بائبل کہنے ہیں، بائبل بھی کہنے ہیں۔ میں بارہا یہ بات بتاتا ہوں، بائبل کے ساتھ مقدس لگانا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس بولے تو ہم جب پکارتے ہیں بائبل مقدس کو، جب ہم بائبل مقدس کی تعظیم کی بات کرتے ہیں، یا تو وہ موٹر سائیکل کے آگے ہم نے لگائی ہوتی ہے، اور جب آگے لگائی ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو پادری صاحبان بھی کہتے ہیں۔ وہ پادری صاحبان نہیں ہوتے، تو وہ پادری صاحبان نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ ہیں۔ اگر اسی کو جو ہے تعظیم اور عزت نہیں، تو پھر آپ کی بھی عزت نہیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے۔ اس سال کے آغاز میں آج ہم نے کچھ فیصلہ جات کرنے ہیں، کچھ سال کے آغاز میں ہم نے کچھ باتوں کو سیکھنا ہے، اور جب سیکھنے کی بات آتی ہے، نئے سال کی بات آتی ہے، تو ضرور ہے ہماری زندگیاں تبدیل ہوں۔ ہم اپنی جانچ پڑتال کر لیں، ہم اپنے آپ کو جانچ لیں، کیا ہم پچھلے سال کی طرح آئندہ سال بھی غلطی پر تو نہیں؟ کیا ہم نے اس کا آغاز جو ہے کہیں اسی دل سے تو نہیں کر لیا؟ کیا ہم نے اسی کا جو کام ہے جو پچھلے سال ہم کرتے آ رہے ہیں وہی ہمارے دلوں میں موجود تو نہیں؟ کیا ہماری زندگی، اندرونی زندگی، روحانی زندگی اور جسمانی زندگی کہیں ایک جیسے ہی طرز پر تو نہیں چل رہی؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سال ہمارے لیے بابرکت ہوگا۔ آپ کے لیے سال بابرکت ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آپ کے ہاتھ پر منحصر ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کے مطابق چل نہیں رہے تو یہ سال آپ کے لیے پچھلا سال بھی جیسے بے برکت رہا، آئندہ سال بھی بے برکت رہے گا، کیونکہ آپ نے کلام مقدس کو اپنی زندگی میں نہیں رکھا۔ آپ نے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں جیا، آپ نے اپنی زندگی کو کلام مقدس کے مطابق نہیں ڈھالا، آپ پرانی ہی زندگی میں جی رہے ہیں۔ اسی ایک بات اور، جب ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جاتا ہے، شگنا دی چیز کہنے نا انہوں تو کی کہنے، ہر چیز نمی ہونی چاہیے، نئی زندگی کا آغاز ہے نا۔ تو جب دنیاوی باتوں میں ہم اس قدر خیال کرتے ہیں، تو جب خدا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ میں جب آنا چاہتے ہو تو تم بدل جاؤ گے اور نئے مخلوق ہو جاؤ گے۔ آپ کو خداوند میں جانے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے پرانی زندگی کی ضرورت نہیں، نئی زندگی کی ضرورت ہے۔ تو جے پھر وہی زندگی جی کے، وہی زندگی لے کے، وہی دل نو لے کے تے اسی اسے سال چ اگلے سال چلے جانا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا فیصلہ آپ کو نئے سال میں برکت دے سکتا ہے، ورنہ خداوند کی برکت پچھلے سال بھی وہی تھی، اور آج اس سال اور اس وقت بھی ویسے کی ویسی ہی ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس طرح اس کو لیتے ہیں۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے 4 باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کر 28ویں آیات تک، امثال کی کتاب، یہ حکمت کی کتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے، 4 باب 23ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ کج گو منہ تجھ سے الگ رہے، دروغ گو لب تجھ سے دور ہوں۔ تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں۔ غور سے سنیے گا ان چیزوں کو۔ اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں، نہ دہنے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے
ہٹا لے۔ خداوند کے مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو۔ خداوند کے گھر میں جب آتے ہیں تو وہ دروازہ یا جب قدم اٹھاتے ہیں، اپنا سارا فخر، اپنی ساری انا، اپنی مغروریت، اپنی ذاتیت، اپنے اوپر جو تمام گھمنڈ ہے اس کو باہر رکھ کر آیا کریں۔ جب آپ یہ تمام چیزیں رکھیں گے باہر تو پھر آپ خالی برتن کی طرح اندر آئیں گے، تو پھر خداوند کے کلام کا خزانہ ہمارے اندر بھرا جائے گا، ورنہ ویسے نہیں ہم بھر سکتے۔ جب ہم خداوند کے مقدس کلام کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ شیطان ہمیں بہت طریقوں سے جو ہے وہ ہمارے ارد گرد جو ہے باڑ کھڑی کر دیتا ہے۔ شیطان ہمارے دل کو، ہمارے اندر کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری آنکھوں کو جو ہے وہ بری طریقے سے استعمال کرنے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں ہمارے چوگرد جو ہے کھڑی کرتا ہے، جس کی وجہ سے خداوند کا بندہ یہاں پر کہتا ہے کہ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ مرکز زندگی جو ہے ہمارے اندرونی طور پر جو زیادہ مرکز رکھا جاتا ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے وہ دل ہے، اور جب دل کو شیطان جو ہے استعمال کرنے پر آتا ہے تو یقین کریں کہ وہ ہماری پوری شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ وہ ہمارے اندر جو ہے اپنی فطرت کو بھرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر اپنے خیالات کو بھرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر جو ہے اپنے ارادوں کو بھرنا چاہتا ہے کہ اس کا ارادہ وہ خود وہ جو ہے پورا نہیں کر سکتا، لیکن اب وہ ہمیں استعمال کرتا ہے۔ اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے کوئی بھی چوگرد، کوئی رشتہ یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی ایسیسری کے لحاظ سے بھی میں کہوں گا، الیکٹرونکس کے لحاظ سے بھی میں کہوں گا، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے لے آتا ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر ہمارا دل جو ہے اس میں محو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں طرح طرح طریقے سے جو ہے وہ دھوکے دیے جاتے ہیں، ہمارے دل کو طرح طرح طریقے سے بہلایا جاتا ہے۔ شیطان کے کچھ طریقہ کار ہیں، آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو سب سے پہلے کیا بات ہے کہ جو دل ہے اس کو شیطان کیسے استعمال کرتا ہے۔ شیطان خود غرض اور خدا کے حکموں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی فطرت، اپنی سوچ، اپنے ارادے ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے، جس سے وہ تمام وہ کام کروانا چاہتا ہے جو اپنے اندر اس کے اپنے ارادے ہیں۔ جب وہ اپنے اندر تمام چیزیں، وہ کیسے؟ جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر اس نے جو باتیں اپنے ذہن میں رکھی، انسان کے جو تمام دل کے ارادے جو ہے اس کے مطابق اس کو کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کا دل لا علاج اور ہیلا باز ہے، اور جدوں کوئی نہ کوئی ہیلا لب لیتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ ہیلا ڈھونڈ لیتا ہے۔ انہی ہیلوں میں سے شیطان ہمارے سامنے ایک ایسی صحبت کو لاتا ہے جو صحبت بری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ بری ہوتی ہے صحبتیں۔ بعض اوقات ہمارا دل جو ہے کبھی کبھار کہتا ہے کہ چھوڑو جی، یہ بندہ میرا دوست ہے، اس کے ساتھ مجھے بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ اب وہ دوست چاہے کیسا بھی ہے، اس کے اندر جو بری عادات ہے وہ شیطان اس بری عادات کو آپ کے اندر لانا شروع کر دے گا۔ اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو کیا کرتی ہیں؟ بگاڑ دیتی ہیں۔ شیطان ہماری پوری شخصیت کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ کیا ڈھالنا چاہتا ہے؟ اپنے مطابق، پوری شخصیت کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ جب ہم رومیو 12 باب اس کے پہلی آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو پاک ہو، زندہ ہو اور خدا کو پسند آنے والی ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ جب اپنے
شخصیت کو جب ہم اپنے شخصیت کو وہ شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے ذہن کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، کیسے؟ جب ہم خدا کے کلام کی باڑ میں نہیں رہتے، جب اس کے پاک روح کی باڑ میں رہنا پسند نہیں کرتے، جب اس کے دائرہ کار میں رہنا پسند نہیں کرتے، اس کے حکموں کے اوپر عمل کرنا پسند نہیں کرتے، جب خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم ان صحبتوں سے پرے رہو، یا اپنی آنکھوں کو پاک رکھو، اپنی زبان سے بدگوئی نہ کرو، اپنے پاؤں سے کوئی کام غلط نہ کرو، یعنی اس راستے پر نہ چلو جو کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ جب ہم ان باتوں سے پرہیز کریں گے، جب ان باتوں کو اپنے آپ کو پرے رکھیں گے، تو پھر وہ لازم ہے کہ ہم اپنے دل کی خوب حفاظت کریں گے۔ اپنے دل کی حفاظت کرنا، اگر ہم میڈیکلی ٹرم میں دیکھیں تو میڈیکلی ٹرم میں ہم چند باتیں سیکھیں گے جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، وہ ان باتوں کو جانتے ہوں گے۔ جس طرح ایسی بہت ساری بیماریاں ہمیں جسمانی طور پر کمزور کرتی ہیں، اسی طرح اندرونی بیماریاں یا دل کی بیماریاں دل کو کیا کرتی ہیں؟ کمزور کرتی ہیں، اور انسان بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کار کیا بن جاتا ہے جی؟ لقمہ اجل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ لقمہ اجل پتہ ہے کیا ہے؟ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور انہی میں سے ایک بیماری ایسی ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو شریانوں کی دیواروں پر کولیسٹرول جمع کر دیتی ہے۔ جب وہ جمع کر دیتی ہے تو اس کو بیماری کو نام دیا جاتا ہے اردو ٹرم میں کہ شریانوں کی سختی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا جی؟ شریانوں کی سخت ہو گئی ہیں شریانیں۔ تو پھر جو ہے وہ دل میں جو پمپ کرنے والا سسٹم ہے، خون کا دورانیہ جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آخرکار دل کے مرض میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ ہماری حالت کے اندرونی کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کیا کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیزوں سے کیا کرو جی؟ پرہیز کرو۔ ڈاکٹر اس میں مسٹلی ہے۔ جب میڈیکلی ٹرم بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے جو بات بیماری کی بات کی گئی، تو اسی طرح ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر روحانی طور پر جو ہے، ہمارے اندر، ہماری شریانوں کے اندر جہاں پر روحانی خون جو ہے، یعنی روحانی طور پر ہمارے اندر جو برکت کا نزول ہوتا ہے، وہ اس سختی کے باعث ہم کلام مقدس کو جو ہے وہ لینا بند کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، ہم اپنے اندر سختی لے آتے ہیں۔ کلام مقدس کی بار بار چوٹ لگ رہی ہے، کلام مقدس بار بار بیان کیا جا رہا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں۔ اور خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے، جب مصر سے اسرائیلی نکلے تو کیا ہوا تھا؟ بیابان میں خداوند بارہا ان سے کلام کرتا، لیکن انہوں نے اپنے دل کو کیا کر لیا؟ سخت کر لیا۔ اور وہاں پر لکھا ہے بغاوت گنی گئی۔ یہ کیا گنی گئی؟ یہ بغاوت گنی گئی۔ جب ہم اپنے دل کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہاں پر جب اس کو سخت کر لیتے ہیں تو یہ بغاوت گنی جاتی ہے کہ بھی خداوندہ تو بولی جا، تیری کڑی گل ہے۔ ایسے ہی ہے، یہی بات ہے نا کہ خداوند تے پادری صاحب بولی جاؤ تسی، اسی اپنے کام تے قائم ہاں، اسی اپنے دل تے قائم ہے، جو میرے دل نے کہنا میں وہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب دوسری بات دیکھتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے جنہاں نو اسی کہنے ہیں کہ وال بند ہو جانا۔ اور جب یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ خراب ہونے کی وجہ سے خون کی گردش بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے جی؟ بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ تو خداوند ہمارا کیا ہے
کیا ہے جی؟ تو جب اندرونی بے ترتیبی ہے، جب ہمارے اندر اتھل پھتل ہو رہی ہے، تو پھر خداوند کے کلام کو کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اس لیے خداوند کا بندہ کہتے ہیں اپنے دل کی کیا کر؟ خوب حفاظت کر۔ جب ہم بے ترتیبی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اس جگہ پر فٹ نہیں ہو سکتے جس جگہ کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے۔ باغ عدن میں خدا نے جو ماحول کریٹ کیا تھا، باغ عدن میں جب وہ تمام چیزیں بنائی گئیں تو اس کے مطابق جو تھا ایک خالص جوڑا اس میں رکھا گیا۔ کس کے مطابق؟ باغ عدن میں، جس سے خدا کلام کرتا تھا، ان کے نزدیک آ سکتا تھا، اور ممکنہ طور پر آدم اور حوا خدا کو دیکھ بھی سکتے ہوں گے، کیونکہ اس وقت وہ اس حالت میں تھے جس کو جلالی حالت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ جب ہمارے اندر بے ترتیبی آئی، جب ان کے اندر بے ترتیبی وہ اپنے اندر لے آئے، نافرمانی کر دی، تو وہاں پر ان کے لیے کرائیٹیریا جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک نہیں رہا، فٹ نہیں ہو سکتے تھے وہاں پر، کیونکہ وہاں پر صرف اور صرف راست باز لوگ رہ سکتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب بے ترتیبی آئی تو ان کو وہاں سے۔ اسی طرح ہی میرے عزیزو، جب ہمارا دل جو ہے بے ترتیبی کا شکار ہو جاتا ہے، خداوند خدا کے کلام سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اپنے دل کی کیا کر؟ تو خوب حفاظت کر۔ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے جی۔ ایک اور بیماری ہے، دل کی دیواروں کے اندر پائی جانے والی اس کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر خون کو پمپ کرنا دل کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ کیا نہیں ہوتا جی؟ پمپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بیماری بہت زیادہ اعصابی تناؤ، ہائی بلڈ پریشر، ٹھیک ہے جی، دل کے دورے اور دل کے غیر معمولی بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بیماری کے روحانی مترادف غصہ، کیا ہوتا ہے جی؟ غصہ۔ خداوند کلام چ بھی لکھے ہے، ہن نہ کہ پاس صاحب تسی تے بہت کر دو۔ غصہ کرو لیکن گناہ نہ کرو۔ غصہ آزمائش میں پڑنا اور غرور ہے۔ غصہ جسم پر روحانی اور جسمانی طور پر ویسا ہی اثر کرتا ہے جیسا کہ زہر کا اثر ہوتا ہے، اور ایماندار کو اپنے اعمال اور الفاظ کے ذریعے سے دوسروں کو دکھ پہنچانے کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب ہم اس حالت میں ہوتے ہیں تو ضرور ہے کہ غصہ کیا کرتا ہے؟ عقل کو کیا جی؟ کھا جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور کبھی کبھار ہم ایسے حالات پیدا کر لیتے ہیں، ایسے رشتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہی ہے کہ جب دنیاوی رشتوں کی بات بھی ہوتی ہے لیکن روحانی رشتہ یہاں تک ہم توڑ لیتے ہیں۔ اس قدر ہم مغرور ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اس قدر جو ہے آزمائش بن جاتی ہے کہ مغروریت میں چاہے وہ پیسے کے سر پر ہے، چاہے وہ کیسے بھی آپ کی حیثیت کے سر پر ہے، تو پھر کیا ہم کرتے؟ کئیاں دے کول کچھ ہوندا بھی نہیں نا، تو وہ ایویں آکڑ چ ہوندے نے۔ پنجابی چ آکڑ کہندے مغروریت میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس مسیح خداوند ہے اس کو فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ جس کے پاس مسیح خداوند ہے، لکھا ہے اگر فخر کرنا ہے تو فخر مسیح یسوع پر کریں۔ ہم سب کے پاس کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی وچوں یہ تو نہیں کہنا کہ میرے کو 5 کو دھار میں ہے، وہ بھی اسی کا ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ بھی اسی کا ہے۔ شیطان بڑے بھلیکھے دیتا ہے، کبھی کبھار وہ ہمیں ان باتوں میں ڈال کر خدا دنیاوی رشتوں سے
شیطان جو ہے ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے، اور جب ہم گھمنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم مغرور ہو جاتے ہیں، اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، سختی بھی جو ہے وہ مغروریت ہی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جدوں خداوند دا کلام بیان ہو رہا ہے نا تو کئی جانا وہ کری جا، سانو تیرے نالوں بہتا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ تو یہ کیا ہے؟ مغروریت ہے۔ بہت سارے لوگ ان باتوں کو سوچ کر پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بات لکھی ہے پھر آپ اس بیماری کا شکار ہیں روحانی طور پر۔ آپ ایک فیلئر ہیں، آپ کے اندر ایک فیلئر ہے، لیکن باہر پچاہے آپ کتنے کامیاب ہوں، لیکن روحانی طور پر آپ فیل ہو چکے ہیں۔ روحانی طور پر آپ کا دل جو ہے وہ خداوند کے معیار پر نہیں ہے۔ ایک بیمار دل خداوند کو پسند نہیں ہے۔ وہ دل جس میں تمام طرح کے جھگڑے موجود ہیں، وہ دل جس میں مغروریت موجود ہے، وہ دل جو پرانی خواہشوں کو لے کر چل رہا ہے، وہ دل جو شیطان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جی رہا ہے، وہ آنکھیں جو فلمیں دیکھ کر کیا ہوتا ہے فلمیں تو پروگرام، میں نے پہلے بتایا فلمیں اور پروگرام بھی ہماری زندگی پر اثر کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو مائل کرتے ہیں۔ بہت ساری ویب سائٹس جو ہے وہ ہمارے دلوں کو مائل کرتی ہے، ہمارے دلوں کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، خدا سے دور لے کر جاتی ہے، بری صحبتیں دور لے کر جاتی ہے۔ کبھی کبھار ہم میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پادری صاحبان کی صحبت میں چلے جاتے ہیں جو نہ خود اس راہ پر ہوتے ہیں نہ دوسرے کو اس راہ پر جانے دیتے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے، آپ ان کو بارے میں جانتے بھی ہوں گے، شیطان نے اس کے اندر کیا لکھا ہے جی، تم ان کے پھلوں سے ان کو جب ہم جانتے بھی ہوں گے تو پھر بھی ہم کہیں گے جی پادری صاحب سلام، تہاڈے ورگا بندہ کوئی پتہ نہیں ارے وہی برے کماں تے انہوں سلام کرن دے یا چنگے کماں تے کرن دے۔ تو دل کس نے سخت کیا ہوا ہے؟ ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو خداوند کا بندہ ہمیں کہتا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کریں، اپنے دلوں کی حفاظت کریں، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ خدا نے داؤد کو کیا کہا تھا؟ میرے دل کے دل دے معافی۔ خداوند دل کو دیکھتا ہے، صرف تہاڈے کپڑے نہیں خدا ویندا، ٹھیک ہے؟ کپڑے نہیں صرف دیکھتا، آپ کی ظاہری گھر کی نمود و نمائش کو نہیں دیکھتا، خدا دل پر بھی نظر کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے دل کی کیا کریں؟ خوب حفاظت کریں، کیونکہ خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ خداوند اس مقدس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔